حضرت امام حسین کے کربلا پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ کربلا میں اور یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے کربلا میدان میں لگائے ہوئے ہیں تو یزیدی فوج نے بھی فوراً ہی کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی اس کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر ہمیں اپنے شہر مکہ جانے دو، لیکن ابن سعد دونوں ہی باتوں سے ایک بھی بات قبول نہیں اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ دن گزرتے رہے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 2000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 82 لوگ تھے جس میں عورت اور بچے بھی تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، یزیدیوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے جن میں عورتیں بچے بھی شامل تھے، وہی یزید نے مقابلے کے لیے 2,20,000 کا لشکر بھیج دیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 100 سے بھی زیادہ تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتا گیا اور 7 محرم کا دن آ گیا اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والوں کو پانی بند کر دیا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کربلا کے میدان میں پانی کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے والے لوگوں کے لیے بند کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والوں کو تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن حضرت امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عباس جاؤ اور انہیں کہو کہ ہاں ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنی دی جائے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج سے ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم والی رات کو تمام خیمے والوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن میں شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں پر موجود آپ میں سے جو بھی ابھی واپس لوٹنا چاہتے ہو وہ لوٹ کر جا سکتے ہیں۔ تبھی حضرت امام حسین خیموں میں جل رہے تمام چراغوں کو بجھوا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ کوئی جانا چاہے بھی تو بے جھجک چلا جائے۔ واقعہ کربلا دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ صرف کوئی واقعہ ہی نہیں، حقیقت ہے جو ہمارے امام حسین نے ہم امت کے لوگوں کے لیے کی ہے۔